اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مائدہ آیت 54۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون، ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی بھی تم میں سے واپس ہو جائے اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ، پس جلد اللہ تعالیٰ لے آئے گا ایک ایسی قوم کو، یحبہم، جس سے وہ محبت کرے گا، ویحبونہ، وہ بھی اللہ سے محبت کریں گے، اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پر وہ لوگ نرم خو ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں پر سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ جد و جہد کریں گے، محنت کریں گے اللہ کی راستے میں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور دین پر عمل کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل درآمد کے سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، دیتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ واسع علم والا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، دیکھو تمہارا دوست تو اللہ اور اس کے رسول اور مومن ہیں، اور وہ مومن جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ جھکتے ہیں اللہ کے سامنے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی بھی دوستی کرے گا اللہ اور اس کے رسول سے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور مومنوں سے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، پس بے شک اللہ کی پارٹی غالب رہے گی۔ سامعین کرام، اگر آپ غور کریں تو زیر نظر آیات میں بڑا گہرا مضمون پوشیدہ ہے، اور بات یہ ہے کہ جب تک ہم نے قرآن کی اصل دعوت کو نہیں سمجھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا ہے، تو اس وقت تک یہ قرآن ہماری سمجھ میں ایسے نہیں آ سکتا جیسے کہ سمجھ میں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، داعیا الی اللہ۔ اب انسان کو جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اسے، اور انسان ہی دنیا کا، اس کائنات کا مرکزہ ہے، یعنی بنیادی حیثیت ہے انسان کو۔ انسان کا جو مقام ہے، یا تو وہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے کوشش کرے گا اور اس مقام تک پہنچنا جو ہے اپنا مقصد زندگی بنا لے گا، اور وہ مقصد کیا ہے، یعنی یہ کس مقام تک اللہ تعالیٰ اسے پہنچانا چاہتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ اپنا نائب بنانا چاہتا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو جو اللہ تعالیٰ کا نائب بننا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتا ہے، تو وہ تو اس کے لیے قرآن ہے، یعنی اس منزل تک پہنچنے کے لیے قرآن راستہ بتاتا ہے، جو بالکل سیدھا ہے اور صحیح ہے۔
لیکن اگر کسی کا مقصد دنیا اور ما فیہا ہے اور ان لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ میری روح داغدار ہو جائے یا داغدار نہ ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں رکھتے، بلکہ ساری توجہ ان کی دنیا ہے اور ما فیہا ہے، اور ان کی ترجیح نمبر 1 دنیا ہے، تو سامعین کرام قرآن ان کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے کارآمد نہیں ہے، ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ یہ قرآن سے فائدہ نہیں لے سکتے سامعین کرام ایسے لوگ۔ اور اس بات کی سامعین کرام میں آپ کو یعنی چلتے چلتے یہ بھی بتا دوں کہ آپ میری اس بات کی تصدیق اس معاشرے سے کر سکتے ہیں۔ آج اس قرآن کو ہم نے اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دیا ہے، یعنی اس پر عمل درآمد ترک کر دیا ہے، نہ اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں، نہ اس کی طرف متوجہ ہیں، نہ اس کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں۔ بھئی ایک راستہ، ایک منزل جس تک آپ پہنچنا نہیں چاہتے تو اس کے تقاضے جان کر آپ کیا کریں گے؟ اگر تقاضے اس کے جان بھی جائیں تو پھر اس پر آپ عمل نہیں کریں گے۔ نہیں اسی طرح آج کا مسلمان اپنے مقصد زندگی سے غافل ہو کے اس کے تقاضوں سے بے خبر ہے، اور وہ خواہشات نفسانی پر عمل کر رہا ہے، من چاہی زندگی گزار رہا ہے، اور اس کا رخ جو ہے وہ دنیا اور ما فیہا ہے۔ لم یرد الا الحیات الدنیا۔ تو سامعین کرام اگر کوئی دعوی آج کا جو مضمون ہے تو یہ انہی لوگوں کے بارے میں جس کے بارے میں ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا کہ منافقین کے بارے میں ہے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جن کے دل میں مرض ہے نفاق کا، اور وہ دنیا دار ہیں، وہ دنیا کی طرف متوجہ ہیں اور دنیا ہی ان کی ترجیح ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ تمام مضامین جو ہے سامعین کرام بیان ہو رہے ہیں۔ آپ کو میں نے کہا یہ تمام رکوع جو ہے انہی کے بارے میں ہے، جو بظاہر دعوی ایمان کر کے اللہ تعالیٰ کو انہوں نے بھلا دیا ہے اور دنیا کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہاں جو آج ہم نے آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، جو مرتد ہو جائے گا، یہ ایک ارتداد ایک عام لفظ ہے، اور مرتد کی سزا جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ قتل ہے، لیکن ایک ارتداد ظاہری ہے ہوتا ہے، ایک ارتداد باطنی ہوتا ہے۔ ارتداد ظاہری کی تو سامعین اکرام کسی میں ہمت نہیں ہے، کوئی موت کو گلے لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں، ارتداد باطنی جو ہے یہ اب آپ کا فیصلہ ہے، یہ آپ فیصلہ کریں ہمارے معاشرے کے طریقہ کار کو دیکھ کے کہ انہوں نے یہ ارتداد باطنی کے شکار ہو گئے کہ نہیں ہو گئے، اپنے دین سے یہ پلٹ گئے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دیکھیں، یہ بہت آسان ہے اندازہ لگانا، اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ تو عمل کے لیے ہے، اور مسلمان وہ ہے کہ جو دین پر پورا پورا عمل کرے، اور اس کے بارے میں احادیث بھی ہیں، اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں، اس تعلیم کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کے آیا ہوں۔ اب دیکھیں، آج یعنی میں اس موضوع پہ یا اس بارے میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یعنی ہم ارتداد باطنی کا شکار ہیں، اور اپنے دین کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اپنے مقصد زندگی کو چھوڑ دیا ہے۔ دیکھیں، مقصد زندگی تو آپ کو میں بتا بھی چکا ہوں کہ مقصد ہمارا ایک ہے، مقصد ہمارا ایک ہے، اور وہ ہے اللہ۔ اللہ کے سوا ہمارا کوئی مقصود نہیں ہے، مسلمان کا کوئی مقصود نہیں ہے، اللہ کے سوا اس کا کوئی محبوب نہیں ہے۔ اب بات یہ ہو گئی ہے، یعنی
اس میں لمبے چوڑے دلائل کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا مقصد زندگی ٹھہر گیا ہے، بوجوہ ہمارا مقصد زندگی ٹھہر گیا ہے دنیا کی زندگی، اور دنیا ہی، جب مقصد دنیا ہے تو جو چیز آپ کی مقصود ہو وہی آپ کو محبوب ہوگی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ آپ اللہ کو مقصود بنا کے، مقصد زندگی بنا کے، یعنی اللہ کو مقصد زندگی کیا کہ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کی معرفت حاصل کر لیں، اللہ کے دیدار کے لیے تیاری کریں، اللہ کو راضی کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ اس طرف متوجہ ہوتے اللہ کی رضا آپ کی زندگی کا نصب العین ہوتی۔ آپ نے نفس کی رضا کو اپنا نصب العین بنا لیا، من چاہی زندگی آپ گزارنے لگے، دنیا کی طرف آپ نے رخ کر لیا، دنیا کو ہی مقصود بنا لیا اور وہی آپ کو محبوب ہو گئی۔ آج دیکھیں ہم لوگ، یعنی چلتے چلتے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ اندازہ لگانا بہت آسان ہے۔ آسان کیسے ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں ہمارے جو مسائل ہیں وہ دنیاوی مسائل ہیں کہ اخروی مسائل ہیں۔ اکثریت، ہم میں سے اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں، اکثریت کے مسائل ظاہر کے مسائل ہیں، ظاہر کی مسائل ہیں، ظاہری پریشانیاں ہیں، اور آخرت کی ان کو کوئی پریشانی ہی نہیں ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ ایک ہمارا رخ تو حقیقت میں آخرت کی طرف ہے، قبر کی طرف ہے، ہم قبر کی طرف جانے والے ہیں اور وہاں ایک نئی زندگی شروع کرنے والے ہیں، جو اخروی زندگی اسی کو ہم کہتے ہیں باطنی زندگی، آخرت کی زندگی، یعنی موت سے وہ آخرت کی زندگی آپ کی شروع ہو جاتی ہے، اعمال کے نتائج آپ کو قبر میں ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عذاب قبر حق ہے، تو عذاب قبر جب آپ کو ملے یا اجر بھی وہاں کا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آخرت کی زندگی شروع ہو گئی۔ وہ ایک شعر بھی میں آپ کو کبھی کبھی سناتا ہوں نا کہ موت کو سمجھے ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ یہ جو ہمیشگی کی زندگی ہے اس کی صبح ہے آخرت۔ اب دیکھیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا رخ تو قبر کی طرف ہے، ہم جا رہے ہیں قبر کی طرف، عالم آخرت کی طرف جا رہے ہیں، اور ایک نئی صبح نمودار ہونے والی ہے، اور وہ آخرت کی صبح ہے، آخرت کی زندگی کی صبح شروع ہونے والی ہے۔ ادھر زندگی کی ظاہر دنیا کی زندگی کا اختتام ہو جائے گا، وہاں جو ہے شروعات ہو جائیں گی۔ آپ نے دیکھا ہے نا، حضور فرماتے ہیں کہ جب قبر میں مردے کو رکھ دیا جاتا ہے تو اور یہ لوگ واپس چلے جاتے ہیں جو دفنان، تو فرشتے آتے ہیں، 2 فرشتے آتے ہیں، اس کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں اور روح اس میں واپس لے آتے ہیں، اور پھر سوال و جواب جو ہے شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ سامعین اکرام، میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ آپ دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ ہماری پریشانیاں جو ہیں وہ ساری کی ساری دنیا کی باری میں۔ آپ اولیاء اللہ کے پاس آپ ظاہر ہے کہ جاتے ہیں، کچھ لوگ اولیاء اللہ کے پاس، اکثر تو نہیں جاتے، کچھ لوگ جاتے ہیں، کچھ لوگ مزارات کا رخ کرتے ہیں، کچھ جو ہے روضہ رسول کا رخ کرتے ہیں، کچھ جو ہے ملتزم سے چمٹ کے دعائیں مانگتے ہیں، کچھ طواف میں دعائیں مانگتے ہیں، کچھ کعبہ کو پہلی نظر دیکھ کے وہ یعنی دعائیں مانگتے ہیں۔ اکثر دعائیں جو ہیں سامعین اکرام دنیا اور ما فیہا کے بارے میں۔ تھوڑا سا آپ اندازہ لگائیں نا کہ ہماری دعائیں کیا دعائیں ہیں، کس چیز کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یہ ساری دنیاوی تکالیف اور مصیبتوں پریشانیوں کے حل چاہتے ہیں۔ کسی کی پریشانیاں زیادہ ہو جاتی ہیں تو وہ کسی نیک اللہ والے کے پاس چلا جاتا ہے کہ حضور دعا کریں، کاروبار میرا ماٹھا ہے، نوکری نہیں لگ رہی،
امتحان میں فیل ہو رہا ہوں، امتحان کی کامیابی کے لیے دعا کراتے ہیں، شادی کر لی ہے بچے نہیں ہو رہے ہیں، 5 سال ہو گئے، گھر کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں، اپنا گھر نہیں ہے، دعا کیجئے کہ ہمارا اپنا گھر ہو جائے۔ مختلف مسائل ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے مسائل ہیں، نوکری والوں کے اپنے مسائل ہیں۔ تو یہ یعنی سامعین کرام میں نے مختصر طور پہ عرض کیا، اور وہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یا ارتداد فی الدین، اس میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں، دین کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، دین کی دعوت کو چھوڑ دیا ہے، دین ہم سے کیا چاہ رہا ہے اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں تو نہیں معلوم کہ کلمہ طیبہ کا مطلب کیا ہے، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہماری اصل کیا ہے، ہماری حقیقت کیا ہے۔ ہم تو آئینے میں دیکھ کے بڑا اپنے آپ کو سجاتے ہیں، بال وغیرہ کچھ جن لوگوں کے بال وہ ہو جاتے ہیں، یعنی 40 سال میں یا 30 سال میں بعض لوگوں کے بال تو وہ کالے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عورتیں جو ہیں، عورتیں بھی اسے کیا مرد اور کیا عورتیں، سارے لوگ جو ہیں زندگی کے تقاضوں پر مطمئن نہیں ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالوں کو رنگنا جو ہے وہ ناجائز ہے، بالوں کو رنگنا یعنی سنت نبوی ہے یہ، لیکن کالا رنگ، مردوں کے لیے کالا رنگ لگانا مناسب نہیں ہے، اتنا میں ضرور عرض کر دوں۔ لیکن اگر آپ اپنے اس پہ رکھ دیں، یعنی اپنے بالوں کو اپنی مرضی پہ چھوڑ دیں، اور اپنے جو آپ کے سامنے ایشوز ہیں، جس طرف آپ جا رہے ہیں اس طرف آپ متوجہ ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو ایک بات سامعین کرام، اگر آپ برا نہ مانیں تو جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کی طرف تھوڑا سا توجہ کریں کہ ہم باطنی ارتداد دین میں یعنی اس کے ملزم ہیں، ہم اپنے دین سے۔ اول تو بات یہ ہے کہ ہمارا تو کوئی دین ہی نہیں تھا، پیدائش سے لے کر موت تک اکثر لوگوں کا کوئی دین ہی نہیں ہوتا۔ ہاں دین ہوتا ہے، دنیا اور ما فیہا، دنیا ان کا معبود ہوتی ہے، دنیا ہی کی پجاری ہیں، دنیا دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا۔ یعنی بچہ آپ دیکھیں پیدا ہوتا ہے تو بس والدین کہتے ہیں کہ اسے کون سے اچھے اسکول میں داخل کرائیں، جہاں یہ انگلش اسکولوں کا رواج ہو چکا ہے، انگلش اسکول فر انگلش بولنے لگے تو ہم والدین بڑے خوش ہوتے ہیں، بچہ یس نو میں جواب دیں تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یا آپ دیکھ لیں زمانے کا رجحان، یعنی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو بس اس کا رخ دنیا کی طرف کر کے دنیا دنیا دنیا، پڑھانا۔ آپ دیکھیں بعض والدین اپنے آپ کو بچوں کو اپنا بڑا پڑھاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچوں کو نہیں پڑھانا چاہیے، مناسب تعلیم دینی چاہیے، لیکن میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا تمام تر توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے۔ بچہ بالغ ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس کی، بلکہ ہم نے بچے کو کیا ہم بتائیں گے، ہم تو خود ہی نہیں سوچتے، ہمیں خود نہیں معلوم کہ ہم کیا چیز ہے، ہماری حقیقت کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے، یہ ہمیں خود نہیں معلوم تو بچوں کو کیا بتائیں گے۔ تو سارا معاشرہ جو ہے تقریباً سارا معاشرہ غافل ہے، اللہ تعالیٰ سے غافل ہے، اللہ تعالیٰ کو بھلا چکا ہے، اس کے دین کی دعوت کو بھلا چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت معلوم ہی نہیں ہے کہ حضور کی دعوت ہے کیا۔ ہاں بس احترام کرتے ہیں اور جلسوں میں کہتے ہیں بھئی غلام ہیں اور رسول کے غلام ہیں، اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ بینروں پہ یہ لکھا جاتا ہے جب بھی کوئی جلسہ ہوتا ہے، جلوس ہوتا ہے یا ختم نبوت کا کوئی ہوتا ہے، تو یہ چند فقرے لکھے ہوتے ہیں بس، باقی نہ غلامی کوئی کرنا چاہتا ہے رسول کی، نہ اللہ کی غلامی پہ کوئی راضی ہے۔ ہاں نفس کی غلامی پہ تقریباً سب لوگ آمادہ ہیں، تقریباً، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے۔ تو ارتداد باطنی غیر شعوری ارتداد، اور ارتداد تو سامعین کرام میں معافی چاہتا ہوں، ارتداد تو کوئی ایک دین پہ ہو تو پھر وہ مرتد ہو جاتا ہے، ہمارا تو کوئی دین ہی نہیں ہے، ارتداد کیا ہوگا اس میں؟ ہم تو جس
جس دین پہ ہے وہ دین کیا ہے؟ وہ خواہشات نفس کا دین ہے۔ خواہشات نفس ہمارا خدا بن چکی ہیں اور نفس کو ہم نے خدا بنا لیا ہے۔ اب وہی دین ہے، اور دین جو اسلام ہے اس کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ حقیقت میں دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ بہرحال یہ سارا میں نے اپنا یہ جو دکھڑا ہے معاشرے کا وہ میں نے سنا دیا ہے۔ اب میں آتا ہوں قرآن کے مضمون کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے ایمان جو شخص ایمان لے آیا اور پھر اس نے ایمان کے تقاضوں کو نظر انداز کر دیا۔ مضمون سامعین کرام کیا چلا آ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم۔ یہ مضمون چلا رہا ہے، جس نے بھی ان سے دوستی کی، باطل پرستوں سے جس نے بھی دوستی کی تو وہ بھی باطل پرست ہو گیا۔ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي، یہ ہم نے پڑھا ہے۔ تو آج کی جو آیت ہے وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، یعنی دعوی ایمان کر کے اے ایمان والو اگر تم نے اپنا نصب العین کو بھلا دیا اور اپنے مقصد زندگی کو بھلا دیا جو کہ اللہ ہے، رسول کی دعوت کو نظر انداز کر دیا، قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کیا، جو طریقہ کار اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اس پر عمل نہیں کیا، تو مجھے مضمون یہاں یہ ہے کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، تم ہو جاؤ مرتد۔ من یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں سے واپس پلٹ گیا، ارتداد کہتے ہیں واپس، اپنے دین سے واپس ہو گیا، تو فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، تو جلدی اللہ تعالیٰ لے آئے گا ایک ایسی قوم کو جو اس سے محبت کرتے ہیں اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کسی کے ایمان کا نہ تو محتاج ہے، نہ کسی کے کفر سے اس کی شان میں کچھ فرق آتا ہے۔ وہ تو الحمدللہ رب العالمین کا ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ ساری تعریفوں کا مالک تو وہی ذات ہے جو کہ رب العالمین ہے۔ یہ بات بالکل ذہن نشین کر لیں کہ کسی کی بندگی یا کسی کے انکار سے اللہ تعالیٰ پر کوئی فرق نعوذ باللہ من ذالک نہیں پڑتا، نہ وہ ہماری بندگی کا محتاج ہے، نہ ہمارے کفر اور انکار سے اس کی خدائی میں کچھ فرق پڑتا ہے۔ لیکن اتنا یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہا ہے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، یعنی تم اگر نہیں تو اور صحیح، اللہ تعالیٰ کی بندگی والوں اور اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ۔ اب سامعین کرام یہ جو مضمون شروع ہو رہا ہے تھوڑا سا آپ توجہ رکھیں، یہ مومنانہ صفات بیان ہو رہی ہیں۔ ایک مومن کی صفات کیا ہونی چاہیے یہ بیان ہو رہا ہے۔ آگے جو مضمون آ رہا ہے نا اس میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ مومن کی صفات کیا ہیں۔ تو پہلی صفت یہ ہے کہ مومن اور اللہ یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ یحبہم ویحبونہ، یحبہم ویحبونہ، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یعنی جو اللہ کے بندے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پسند نہیں کرے گا تو کسے کرے گا، ان سے محبت نہیں کرے گا تو کس سے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے جو اس کے بارے میں مخلص ہوں اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے۔ ان اللہ یحب الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ متقیوں سے اور جو مقام جو مخلص ہیں اس کے بارے میں ان سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے۔ تو سامعین کرام، ایک یعنی سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ
یہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ یہ مومنانہ صفات ہیں. یحبہم و یحبونہ، وہ ان سے اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، کرے گا یا کرتا ہے. وَيُحِبُّونَهُ، وہ اس سے محبت کریں گے. ظاہر ہے کہ مومن والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جو ہیں وہ شدید محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. اب ان کی جو صفات ظاہری ہیں یہ نرم خو ہیں، آپس میں جو ہے رحماء بینہم. دوسری جگہ قرآن ہے محمد الرسول اللہ والذین آمنوا اشداء علی الکفار رحماء بینہم. وہ آیت اور یہ آیت تقریباً ملتی ہیں، یعنی اس میں بھی مومنوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، اس میں بھی مومنانہ صفات جو ہیں، یعنی وہ زندگی کس طریقے سے آپس میں کیسے رہتے ہیں، مومنوں کے ساتھ سلوک کیا ہے، کافروں کے ساتھ کیسے ہیں. یحبہم و یحبونہ اذلۃ علی المؤمنین. آپس میں مومنوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ نرم خو ہے، سخت دل نہیں ہے، نرم لہجہ رکھتے ہیں. اور یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، ان کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان پر تنگی ہو. تو اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، کافروں پر سخت ہے. کافروں پر سخت کیا ہے؟ یعنی یہ نہیں کہ بد اخلاقی اور دیکھتے ہی گالم گلوچ اور لڑائی مار کٹائی شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے. یا اخلاق کے دائرے سے باہر نکل کے ان سے بات کرتے ہیں، یہ بات بھی نہیں ہے. سامعین کرام، اخلاق سے، اب اسلام تو سارا کے سارا اخلاق ہی ہے نا سامعین کرام. یہ یعنی اعزتاً سخت ہیں کافروں پر. کیا مطلب؟ کہ کافر جو ہیں یعنی جو ان کے مخالف ہیں، مخالفین اسلام ہیں، تو ظاہر ہے کہ جو اسلام کے مخالف ہیں ان سے یہ توقع رکھیں گے، اگر وہ ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ کافر کے ساتھ خلط ملط ہے، یا اسلامی حکومت، مثال کے طور پہ اسلامی حکومت ہے، اس کا دیگر غیر مسلم حکومتوں سے واسطہ پڑتا ہے، اور وہ غیر مسلم حکومتیں یا افراد آپس میں اگر وہ لوگ جو ہیں، یعنی کافروں کی تو یہ خصوصیت ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنے ساتھ، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، اس طریقے سے یعنی ہر مسلک والا چاہتا ہے کہ یہ لوگ میرے مسلک پر آ جائیں. اب جو غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، تو وہ بھی یہ چاہتے ہیں، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے مسلک سے ہٹ جائیں، اپنی دعوت سے ہٹ جائیں، اس میں نرمی پیدا کر لیں. زیادہ میں تفصیل نہیں بتا رہا، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں، دل سے یہ چاہتے ہیں. قرآن میں اس کی بڑی تفصیل موجود ہے، لیکن اعزتنا یعنی وہ اگر یہ چاہیں کہ یہ مومن افراد یا حکومت اپنا حق کا ساتھ چھوڑ دے یا باطل کی کچھ خواہشات کو قبول کر لیں، تو اس سلسلے میں یہ لوہے کے چنے ثابت ہوتے ہیں کافروں کے لیے. یعنی اپنے مسلک پر یہ لوگ جو ہیں، جو مومن ہیں، جو اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، مومنوں پر نرم ہے، لیکن کافروں کے مقابلے میں یعنی اپنے مسلک پر، اپنی دین پر، اپنے ایمان پر ایسے ثابت قدم ہیں کہ دیگر بدخواہوں کے سامنے یہ سخت ہیں، یعنی ان کی خواہشات نہیں پورا کرتے. وہ لوگ اعزتاً سخت ہیں کافروں پر، یعنی ان کی خواہشات یا ان کی جو ترغیبات ہیں ان کو قبول نہیں کرتے. یجاہدون فی سبیل اللہ، ایک عام جو رویہ ہے مومن کا، سامعین کرام، اللہ کی راہ میں جہاد.
جہاد فی سبیل اللہ سامعین اکرام تھوڑا سا اس میں تفصیل ہے کہ ہم لوگ جو ہیں جہاد کے معنی محدود کر دیتے ہیں قتال تک، یعنی جنگ تک. جہاد جاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو. اصل میں بعض غلط فہمیاں قصدن عمدن پھیلائی جا رہی ہیں. تو بعض ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ایسے ہیں، بعض مسالک ایسے ہیں جو کہ جہادی تنظیمیں ہیں بالفرض. ایک دن میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو اس نے فرض نماز کے بعد ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا کہ بھئی یعنی ترغیب دی، اپنی تنظیم کی ترغیب دی اور کہا کہ 528 تقریباً آیاتیں ہیں قرآن میں جہاد کے بارے میں. تو بات یہ ہے کہ قرآن کو اپنے مطلب کے لیے موڑ لینا اور اس کی غلط تعویلیں پیش کرنا یا اس کے معنی محدود کر دینا، یہ طرز عمل سامعین اکرام مناسب نہیں ہے. جہاد نکلا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کوشش، جد، کوشش، محنت. اب محنت تو جس نے کلمہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ توحید پڑھ لیا، کلمہ طیبہ پڑھ لیا، اب اس کی کوشش تو شروع ہو گئی. سب سے پہلے تو وہ نفس سے جہاد کرے گا، نفس سے مقابلہ کرے گا. المجاہد من جاہد نفسہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجاہد حقیقی وہ ہے جس نے اپنے نفس سے جہاد کیا. آدھا عدوک نفسک الذی بین جنبیک. تمہارا دشمن نمبر 1 تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے. تو یہ جہاد اور قتال میں تھوڑا سا فرق ہے سامعین اکرام. میں بات کو طول نہیں دے رہا، نہ اس کی کوشش کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ قتال میں اور جہاد میں، اب قتال جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ جنگ ہے. تو یہ جنگ تو کبھی کبھی ہوتی ہے، ہر وقت تو نہیں ہوتی. تو جہاد کی تمام آیات کو آپ قتال پر فٹ کر دیں تو یہ ناانصافی ہوگی. جہاد اصل میں کوشش کو کہتے ہیں. قتال بھی یعنی جہاد کی ایک قسم ہے، اس میں بھی کوشش ہوتی ہے. یعنی آپ جان ہتھیلی پر رکھ کر دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہیں، وہ بھی جہاد ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس سے جہاد کو جہاد اکبر قرار دیا ہے. سامعین اکرام یہ آپ کو نوٹ رکھنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی جنگ سے واپس آ رہے تھے، فرمایا رجعنا من جہاد الاصغر الى جہاد الاکبر. ہم واپس آ گئے جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف. تو جہاد اکبر کیا ہے؟ جہاد بن نفس ہے. یعنی یہ تو ایک الگ موضوع ہے. اور بات یہ ہے کہ جہاد تو اولین فریضہ ہے، اور آپ کے کلمہ توحید پڑھنے کے بعد جہاد شروع ہو جاتا ہے، محنت شروع ہو جاتی ہے. سب سے پہلے آپ اپنے نفس سے لڑتے ہیں، پھر معاشرے میں جو باطل قوتیں ہیں ان سے مقابلہ کرتے ہیں. یعنی ان کی دعوت یا ان کے طرز سے ہٹ جاتے ہیں، ان کے باطل معبودوں سے آپ ہٹ جاتے ہیں. تو یہ جہاد جو ہے یہ مسلمان کی یہ ایک بات یاد کر لیں سامعین کرام. بعض لوگ جہاد کو مخصوص کر کے عملی زندگی میں جہاد نہیں کرتے یا ان آیات کا غلط ترجمہ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قتال جہاد نہیں ہے، قتال بھی جہاد ہے، لیکن یہ جہاد کی ایک قسم ہے اور وہ ہر وقت نہیں ہوتا. ہر وقت جہاد جو ہے وہ آپ کے نفس سے ہے. آپ کا نفس جو ہے آپ کو ابھارتا ہے، دنیا کی طرف متوجہ کرتا ہے، تو آپ کو اس سے لڑنا ہے. اور یہ لڑائی جو ہے یہ مستقل جاری رہتی ہے، جاری اور ساری، تاں کہ آپ کے نفس کی کیفیت جو ہے وہ بدل جاتی ہے. اور نفس کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ اول کیفیت نفس کی نفس امارہ ہوتی ہے، دوسری کیفیت جو ہے پھر نفس لوامہ ہو جاتی ہے، اور تیسری آدمی جب کوشش کرتا رہتا ہے تو تیسری کیفیت سامعین کرام پھر ہو جاتی ہے اس کی نفس مطمئنہ.
یہ سارے جو ہے قرآن میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ سامعین کرام، میں تو اس وقت یجاہدون فی سبیل اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ مومن جو ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ ان کا محبوب ہے، یہ لوگ جو ہیں مومن پر نرم خو ہیں، کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، اور ان کا طریقہ کار جو ہے، طریقہ زندگی، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ہر وقت وہ نفس سے جہاد کے لیے، معاشرے سے، ہر باطل قوت سے ٹکر لینے کو یہ تیار رہتے ہیں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ ولا یخافون لومۃ لائم۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا نظریہ، ان کا اپنے مقصد پر اتنا پکا یقین ہوتا ہے کہ اس کے راستے پر عمل درآمد کے دوران اگر کوئی ان پر کوئی انگلی اٹھائے یا ان کو کوئی باتیں یا صلواتیں سنائے تو وہ نہیں ڈرتے ملامت کرنے والے کی ملامت کا۔ اور سامعین اکرام، بات یہ ہے کہ یہ چیز بھی آج کل معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ ایک عام چیز میں کہہ رہا ہوں، آپ یعنی ہر وہ شخص جو نیکی کی طرف قدم بڑھا لے اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی ایسا کر لے عام معاشرے میں، اس کو یعنی اس کی تضحیق کی جاتی ہے کہ بھئی یہ تو دیکھو فلاں جو ہے ملا بن گیا ہے، اس نے اپنے آپ سے ملوانا بنا لیا ہے، اور یہ ملوانی بن گئی ہے، اور یہ دقیانوسی خیالات کے ہیں، اور اس طرح جو ہے یعنی اس قبیل کے فقرے ادا کیے جاتے ہیں۔ اور جو اسلامی طریقہ کار ہے زندگی گزارنے کا، اس کے بارے میں تضحیق آمیز جملے سنائے جاتے ہیں، لیکن یہ شخص جو ہے اپنے مقصد زندگی میں پکا ہے، اس کا ارادہ مستحکم ہے، اس کا مقصد زندگی صحیح ہے، تو یہ ان کی ایک صفت یہ ہے کہ ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت گر کی ملامت سے یہ نہیں ڈرتے۔ بعض لوگ جو ہیں، یعنی میرا اپنا مشاہدہ یہ ہے، ایک شخص کی مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، کسی خاص یعنی عرض کر رہا ہوں کہ کسی شخص نے داڑھی رکھی، داڑھی شریف رکھی، سنت کے مطابق رکھی، کسی نے کسی بھی موقع پر اس کے دوست نے کہ یعنی امیر صاحب کہہ دیا یا امام صاحب کہہ دیا، یا یعنی وہ ایک یعنی ایسا شخص تھا جو عام زندگی گزار رہا تھا، اپنے کاروباری دنیا میں تھا، لیکن اس نے اس خطاب کو پسند نہیں کیا اور اپنی داڑھی جو ہے مختصر کروا دی، سنت رسول سے ہٹ کے اس نے پھر ایک فیصلہ کر لیا کہ بھئی اس طرح تو میں لوگ پھر مجھے یہ کہیں گے۔ تو یہ طرز عمل مناسب نہیں ہے کہ آپ کسی ملامت کرنے والے کی یا کوئی چیز آپ کو بری لگی اور ڈر گئے آپ، اور آپ نے وہ کام چھوڑ دیا، وہ ارادہ ترک کر دیا کہ آپ سنت کے مطابق داڑھی چھوڑیں گے۔ بہت سے ایسے لوگ جو ہیں، یعنی یہ میں نے صرف ایک واقعہ بیان کیا ہے، بہت سے لوگ جو ہیں اپنے طرز عمل میں چونکہ ان کا ارادہ پکا نہیں ہوتا تو وہ ڈرتے ہیں کہ لوگ کہیں لوگ انگلی نہ اٹھائیں، لوگ کیا کہیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے سامعین اکرام، آج ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ لوگوں کا خیال رکھا جاتا ہے، لوگوں کی باتوں کو ہم پسند نہیں کرتے۔ عام زندگی میں آپ دیکھیں لوگ کیا کہیں گے، یہ ایک فقرہ ہے، خلق بسوئی پشتوں میں کہتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ تو لوگ یعنی تم نے اپنی ناک کٹوانی ہے معاشرے میں، ایسے فقرے بھی کہے جاتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، تم ناک کٹواؤ گے میری یہ کر کے، تو یہ مناسب نہیں ہے اور یہ مضبوط ایمان کی دلیل نہیں ہے
اگر کوئی ایسا سوچتا ہے کہ وہ معاشرے کے ڈر سے یا کسی کے کہنے سننے کے اثر میں آ کے اپنے نیک کام کو چھوڑ دے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک شخص میں یہ صفات جمع ہو گئیں، اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آگے ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، دیتا ہے وہ جسے چاہتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا تو ہم فضل اور اس کی رحمت کے طلبگار تو ہیں، اللہ کا فضل تو چاہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے یعنی جو تصورات ہیں تو اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ سامعین کرام، اللہ کا فضل ہم اسے قرار دیتے ہیں کہ بھئی یعنی دنیا کی بہتات کو ہم اللہ کا فضل قرار دیتے ہیں۔ ایک مکان بنا رہا ہے شخص تو پھر مکان پہ ایک تختی لگا دیتا ہے کہ ھذا من فضل ربی۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کبھی کسی گاڑی میں، پہلے تو یہ بسیں وغیرہ ہوتی تھیں تو اس میں یہ لکھا ہوتا تھا ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کے فضل سے ہے۔ بھئی تمہارے کتنے بچے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرے 5 بچے ہیں، اللہ کے فضل سے۔ بھئی کتنی تم کما لیتے ہو؟ بھئی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت گزارا ہو رہا ہے۔ تو یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ، لیکن دنیا جو ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے بھی یعنی بعض وقت جو ہے یعنی ظاہری مال و دولت کو اللہ کا فضل، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہے، لیکن ہم نے اللہ کا فضل ان چیزوں تک محدود کر دیا ہے۔ بعض لوگوں نے ان چیزوں تک محدود کر دیا ہے کہ یہ چیزیں ہوں گی تو اللہ کا فضل ہوگا، نہیں تو پھر اللہ کا فضل نہیں ہوگا۔ اب کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، بھئی اللہ کا فضل نہیں ہے، جب اللہ چاہے گا فضل کر دے گا۔ یعنی ہم نے محدود کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کو۔ بھئی بکری نہیں ہو رہی، کام ماٹھا ہے، بس جب اللہ کا فضل ہوگا ہو جائے گا، یعنی محدود کر دیا ہے۔ سامعین کرام، یہ بات نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ دنیا کی بہتات جو ہے یا نعمتوں کی فراوانی بعض وقت جو ہے یہ فضل نہیں بلکہ اللہ کے عذاب کا ذریعہ ہوتی ہے۔ یعنی دنیا کی بہتات سامعین کرام یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ مال جو ہے سب سے بڑی آزمائش ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ جو ہے وہ مال ہے، یعنی مال سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ مال کی بہتات، مال کی کمی اتنی خرابی نہیں ہے جتنی مال کی بہتات میں خرابیاں ہیں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن شریف میں ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان بغاوت پہ آمادہ ہو جاتا ہے، باغی ہو جاتا ہے جب یہ اپنے تئیں اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ دنیا بھی ہے، اقتدار بھی ہے، گاڑیاں ہیں، ریل پیل ہے اور کارخانے ہیں اور پلازے ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ بھئی میرا ایک پلازا وہاں ہے، ایک پلازا وہاں ہے، ایک گھر وہاں ہے، ایک گھر وہاں ہے، اتنے پیسے میرے اکاؤنٹ میں ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ جب یہ اپنے تئیں اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے تو یہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ جب اللہ سے غافل ہو جائے تو پھر تو بغاوت ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات سے سرکشی ہوتی ہے۔ تو مال کی بہتات جو ہے یہ یعنی دنیا کی فراوانی، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہے۔ یہ دونوں حالتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں تمہاری آزمائش ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ اور وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، تمہیں میں آزماتا ہوں شر میں بھی اور خیر میں بھی، یہ دونوں آزمائشیں ہیں۔ تو سامعین اکرام، ذالک فضل اللہ، اب اللہ کا فضل کیا ہے حقیقی؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہم پہ بہت بڑے فضل ہیں۔ ایک تو ہم حقیقت میں تو ہمارا وجود جو ہے وہ تو ایک روح ہے۔ اب اللہ کا فضل یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عالم ارواح سے اٹھا کے دنیا میں بھجوا کے ایک جسم عطا فرما دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، اتنی بڑی کائنات پیدا کی، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔
زندگی دی، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اب زندگی دی ہے ایک خاص مقصد کے لیے کہ ہم آخرت کے لیے تیاری کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اس کے قریب ہو جائیں، اس کا دیدار، اس کے دیدار کے اہل بن جائیں، اور اس کی معرفت، اس کی پہچان ہمیں حاصل ہو جائے۔ یہ تمام اس نے ذرائع، پھر بہت بڑا فضل یہ ہے کہ ہدایت کے اسباب اس نے پیدا کر دی، پیغمبران کرام کو بھجوایا، کتابیں بھجوائیں۔ یہ قرآن جو ہے یہ معجزہ تو ہے، لیکن بہت بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، ہدایت ہے اس میں ہمارے لیے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتا ہے اس کے لیے یہ کتاب ایک راستہ بتاتی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل، پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا فضل ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ إِلَىٰ آخری مضمون۔ لقد من اللہ علیہ، یقیناً احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہ احسان ہے، احسان فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک رسول بھجوا دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہم میں موجود ہیں، روحانی طور پہ تو ہم میں موجود ہیں۔ وَفِيكُمْ رَسُولُ، اس میں تمہیں موجود رسول تو تمہارے پاس ہے۔ ہم درود پڑھتے ہیں، ہمارا درود یہاں سے وہاں ان کو پہنچا دیا جاتا ہے، ہمارے ماں کے نام کے ساتھ پہنچا دیا جاتا ہے۔ روزے پہ جاتے ہیں، وہ خود ہمارا سلام سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ یہ جو یعنی بالکل ہی وہ ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل غافل ہیں، تو وہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں، مانتے ہیں کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں روزے پر سلام کرو، تو وہ خود ہی سنتے ہیں۔ یہاں البتہ وہ پھر تعویلات کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ صحت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، بندگی کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں صحت عنایت کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اس نے ہمیں سارا یہ دین اسلام جو ہے یہ نعمت ہے، اس کی فضل ہے۔ اتممت علیکم نعمتی، میری نعمت، میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ تو وہ نعمت کیا ہے؟ وہ دین ہے، دین اسلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ لیکن سامعین اکرام، اب میں تھوڑا سا ٹائم میرے پاس تھوڑا سا محدود ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس تمام ٹیکسٹ پر نظر ڈالیں۔ اب اس میں جو خلاصہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں اس مضمون کا، کہ آپ ایک ارتداد باطنی پر غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں، میں نے تو آپ کو بات بتا دی، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم مرتد ہو چکے ہیں باطنی طور پہ، اپنے دین سے پھر چکے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے دین کیا ہے، کلمہ کا کیا مطلب ہے، رسول کی دعوت کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو اس پر ذرا غور کیجئے۔ پھر جو مومنانہ صفات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں، وہ صفات اپنے آپ میں پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین ہستی بنا لیجیے، مومنوں پر نرم خو رہیے، کافروں پر سخت رہیے، اللہ کی راہ میں محنت کرتے رہیے، ہمہ وقت اور ہمہ جہد، اور اس دین پر عمل درآمد کے سلسلے میں کسی ملامت گر کی ملامت کا خیال نہ رکھیے۔ لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خیال وہ نہیں رکھتے، نہیں ڈرتے، اس سے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ فلا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، میرا خیال رکھو۔ تو اگر یہ صفات ہم نے اپنے آپ میں پیدا کر لی، سامعین کرام، اللہ کو محبوب ترین ہستی بنا لیا، پھر اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرے گا۔ مومنوں آپس میں نرم خو رہے، اور کافروں کے مقابلے میں، جس کی میں نے تفصیل کر دی آپ کو، اللہ کی راہ میں محنت کے لیے ہمہ وقت ہمہ جہد کمر بستہ رہیں، کسی وقت سستی اپنے اوپر نہ آنے دیں،
ہاں جو طبعی اور یعنی ضروریات ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، آرام ہے، وہ اس کے سلسلے میں کوئی پابندی دین نہیں پیش کرتا آپ کو، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ رکھیں۔ اب یہ اگر صفات آپ اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے آپ پر اللہ تعالیٰ کے فضل کی کا مظہر ہے۔ یعنی اگر یہ صفات کسی میں جمع ہو جاتی ہیں تو یقیناً اس شخص پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، دیتا ہے وہ جسے چاہتا ہے، اور کسے چاہتا ہے؟ واللہ واسع، اللہ تعالیٰ وسیع ذرائع والا ہے، علیم، جانتا ہے کہ کون کس نیت سے، کس جذبے سے میرے راستے پر سفر کر رہا ہے اور دین کے امور انجام دے رہا ہے، کون کس نیت سے کر رہا ہے، اس حساب سے اس کو اس کی نیت کا اور کاموں کا اجر اللہ تعالیٰ اسے دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔